کیونکہ آپ عربیوں مثلا آپ کو پتہ ہے نبی دا معنی کیا تھیندے. اگر نبی دا معنی کچھ بھی آتی وے ہاں تو میں کدا بھی آقا کریں گے تے پاک دی پاک برگاوے غلامی دا کلا دا گلے کہنا پاما جیڑا کچھ میں کو خبر بھی تینے کہ خبر غیب دی ہے تے جڑا غیب دی خبر نہیں دے وہ اللہ دا نبی. آپ نے ہن جڑا ایک کلمہ پڑھے تا اندا واقعہ بڑا پیارا ہے اور اج بھی سیرت دی کتاباں دے اندر انہاں دے واقعات ملدے ہیں کہ حضرت سیدی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک آپ کو ابے نے ملک شام کے اندر روانہ کیا. جلے ملک شام کے اندر آپ پہنچے تو آپ دا ابا اور آپ دا گھرانہ آپ دا جڑا ادار کا خاندان ہے یہ بہت بڑے تاجر ہیں. تجارت تے مال دی غرق واسطے جلے آپ ملک شام کے اندر پہنچے تو آپ تاجر دی حیثیت نال جلے ہوں علاقے نے اندر پہنچے تو لوگ آپ کو سنیان گیدوں نے پہچان گیدوں نے. مگر جلے آپ تجارت کرتے واپس آندے پہ اندر رستے دے اندر جڑی جگہ دے آپ سمدے ہیں آرام کریں دے ہیں قافلہ ٹھہردا ہے قافلے رک دے ہیں ہوں جا دیتے باقاعدہ معمول کے مطابق رکے. جلے ہوں مقام دیتے رکے نا کہ آپ کو رات تھی گئی. آپ نے فرمایا چلو روکتا ہوئے کہ ہیں یہ جگہ دیتے سب لوگوں دیتے یقین ہے سارا مال بھی محفوظ رہی ساری جان بھی محفوظ رہی ساری عزت بھی محفوظ رہی. اساں جڑا کچھ قیمتی سامان گھنتے آئے ہیں اتنا کوئی ڈاکو کہنی کوئی چور کہنی کوئی مال لوٹن والا کہنی بس اساں ہمیشہ واسطے محفوظ تھی کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بالا کی روزی کماون واسطے مال بچا دے چلے ویسے. رات کو ستے تھے کہ خواب دکھا. آپ نے فرمایا خواب کا بڑا عجیب حالت ہے میں کرے نا پہلے میں خواب کی تعبیر میں کو پوچھ رہا کیونکہ آپ ذہین تہن جڑے بال دی عمر 4 سال ہوئے جڑا اتنا ذہین وسیع بڑے لاؤ کی ذہن رہتا حال آپ فرمیندن میں خواب جڑی حالت ڈٹھا میں کہ جب تک تعبیر کہنا پوچھنا کہنا دے. آپ فرمیندن تعبیر پوچھنے واسطے اساں ول کئی کم علم بندیاں دا سہارا کہنا گندیا سی. اساں بڑے بڑے لوگوں کو دے دیا سی جڑا صاحب علم ہوندا ہے. پتہ چل گیا جگن بھی کوئی بندہ اچھی رہنمائی اور راہبری کریں دے اور بندے کو کامل رستے تے گامزن کریں دے نا وہ بندے کم علم نہیں ہوندے اللہ دی جناب دے اندر اور صاحب علم لوگ ہوندے. ہی وجہ واسطے جنن دا محراب و منبر دے وارث کم علم لوگ ہیں نا تو ہمیشہ واسطے اتنا افراط و تفریط تھی گئی. جنن بھی محراب و منبر دے وارث کم علم دے لوگ ہیں نا تبل اتنا ڈھیر سارے لوگوں دے دلوں دے اندر دراڑاں پیدا تھی ہیں خلشاں پیدا تھی ہیں حتیٰ کہ دل فکار تھی گئے دل زخمی تھی گئے. آج بندے کو جاننا نہیں چاہتے. کہیں کو کہیں دی مذہبی نفرت ہے کہیں کو مسلکی نفرت ہے کہیں کو عقائدی طور تے نفرت ہے. اللہ دی قسم ہے جڑے بندہ آج تو 30 سال پیچھا چلا وئے نا یا 30 سال کو 70 سال پیچھا چلا وئے 100 سال پیچھا چلا وئے سارے علماء جڑے آپس کے اندر باندھے انتا شیر شکر ہونے حتیٰ کہ سارے علماء کے درمیان ایک محبت کی مثالہ قائم کی جاویدیان علمی اختلاف فروعی اختلاف نہ علمی اختلاف پرانی دنیا تک رام ہے. مگر یہ جڑے چھوٹے چھوٹیاں باتاں دیتے اتنے بڑے جنگ و جدال کی وے نا اے ہمیشہ واسطے ہوں دے دل وچ آنے جیدا علم کم ہے جیدا عقل کم ہے جیدی سوچ کم ہے. اللہ دی جناب دے وچوں اج بھی اگر کوئی بندہ کہیں منزل تک پہنچنا چاہتے نا ول اون مقام تک پہنچن تو پہلے بندہ اپنی حالت کو دیکھے میں جہدے کول سہارا گھندا پیاں جہدے کول میں مسئلہ گھندا پیاں جہدے کول میں مسئلہ پوچھدا پیاں اور جہدے کول میں ایک علمی استفادہ حاصل کریندا پیاں او بندے دا اپنا علمی مقام کیا ہے. تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب اجا کلمہ نہیں نے پڑھا اجا تا تاجر تجارت ودے کرے اجا تا آبا جی دے نگاہ وچ اجا تا سرکار دی اتباع میں اپنی زبان اقدس تو نبوت کا اعلان بھی کہنا کیتا مگر قربان کی وجہ آپ دی سوچ مبارک اتنی وسیع ہے. آپ فرمایا مسئلہ جگہ ہی پوچھنے نہ کئی اہل علم بندے تو صحیح خیال کیتا کرو ہر یوٹیوبر والے کو مسئلہ ہی نہ پوچھ کیتا کرو ہر فیس بک تے باون والا جے ویو زیادہ ہوئے جے لائک زیادہ ہوئے جے ویڈیو ایم دے چڑھی ودی ہوئے فار یو کیا ودا ہوئے وائرل کیا ودا ہوئے آپ دے بڑا ذرا مولوی ہے کیا پتا ہو پہلے قابل کسندا ہوئے
کیا پتا وہ مزدوری نہ ملتی ہوگی، کیا پتا وہ پہلے کیڑی حالت ہے جے اونتے مدرسے دا پتہ کہنی، اونتے استاد دا پتہ کہنی، وہ سانوے تلمت کہنی سی کہ علی بیٹا کہنی، گوڈے ٹیکے کہنی سی، کئی مدرسے 20 25 سال 22 سال 30 سال پڑھا کہنی، کیا بتاؤ کی چٹکی تے لگا بیٹھے، کیا بتاؤ کی بولی بولنا چاہتے، اور آقا دی امت کو کیا بتا کیڑے رستے تو تے گامکن کرنا چاہتے، ہی وجہ واسطے جدن دا اساں کم علم کم عقل لوگاں کو سہارا دیتے سے اور مسئلے پوچھے سے اتھائیں سارے دماغ میں اندر افراط و تفریط کی ہے اور ساری اندر مسئلے کی جنگا پیدا تھی چکے ہیں۔ آج ایسا کٹھے نہیں بیٹھ سکتے، آج ایسا رلے نہیں بیٹھ سکتے، آج ایک کی جناب ہوتے ایسا کرتے ایک ثابت نہیں سے کر سکتے، بھاؤ میں جسم کٹھا ہوں دے مگر دل کئی 100 میل دور کھڑا ہوں۔ مجھے محض وجہ ایک ہوتی ہے کہ سارے اندر کم عقل لوگ آگئے، کم علم لوگ آگئے، کم فہم لوگ آگئے، جنہاں کو علم ہی پورا کہنی، جڑے باقاعدہ طور پر کئی مدرسے کے پڑھے کہنی، باقاعدہ طور پر کہ کہیں گوڑے مودے کیتے کہنی، کہیں استادہ کو سہارا گیتا کہنی، کہ کہیں اپنی چوکیاں ٹیکیاں کہنی، انہاں کو کیا پتا کہ اللہ دی ذات پاک دا کلام کیا ہے کہ محمد دا پاک فرمان سارا جنن بھی کیتا کرو نا اہل علم لوگوں کو کیتا کرو، اور اہل علم لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ اہل علم لوگ نا دنیا دے اندر موجود ہیں، ہر زمانے وچ پاتے ویندے، ہر وقت وچ پاتے ویندے، ہر ساتھ وچ پاتے ویندے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک دی خدمت حضرت سید موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے جلے اللہ دی پاک برگا چار کتاب میں کو نبی سے ذات پاک دا دیدار دی طلب ہے، الہ العالمین میں مولا میں کو اپنے محبوب کا دیدار کراویں۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ہے موسیٰ اگر تو میرے یار کو ملنا چاہتے ہوئے نا بل میں خدا دی ذات پاک کو فرشاں تے نہ ملے سا عرشاں سبحان جڑے آقا دی ذات پاک معراج دی رات کو عرش برید تے تشریف گن گے نا تے 6ویں آسمان تے حضرت سید موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ملاقات تارے میرے سائیں دی ذات اقدس نال جڑے تارے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نال آپ دی ملاقات تھی نا آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک نال ڈھیر ساری لمبی گفتگو تھی کیونکہ سرکار معراج کو واپس آنے پہ ہیں آپ نے آقا سے بھی پاک بارگاہ میں چرچ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید اللہ کریم دی جناب ہی تھی تے واپس آنے پہ کیا اللہ دی ذات پاک نے تو کوئی تحفہ ہی دیتا ہے؟ آپ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ دی ذات پاک نے میرے کو نماز دی۔ فرمایا کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 50 نماز۔ یہ راز ہے ادھے کوئی حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت ترائے نہیں پڑتی تو 50 پڑتی نبی جو ہن جان دیتا سارے بولو نبی ہن جان دیتا ہن آپ نے فرمایا تو سے کیا آپ نے فرمایا یہ دساؤ ہن میں کیا کرا آپ نے فرمایا ونجو خالق دی بلند پاک بارگاہ دے وچ نے نمازاں معاف کرا آپ نے فرمایا چونکہ نمازاں معاف کرا آپ فرمایا تو ایک دفعہ ونجو جب اللہ دی پاک جناب کے اندر پہنچے آپ نے فرمایا محبوب خیر ہے ول تشریف کے اندر آپ فرمایا اللہ سے نمازاں 50 دیتی ہیں موسیٰ صحیح کھڑیا نا آپ فرمایا میری امت ترائے نہیں پڑتی تو 50 کی پڑتی آپ فرمایا چلو محبوب 5 معاف کی کتنی سارے بولو ہن دا معاف تھی کہ ہن دا بول سکتے ہیں مگر تھوڑا تھوڑا ہوٹ پھرکائے بیٹھے ہوٹ ہلائے بیٹھے ہوٹاں کو جنبش لیوائے بیٹھے تھوڑا جہاں میرے کو سمجھ آ گئی آپ نے فرمایا کتنی معاف تھی کہ فرمایا 5 میرے سائیں کی ذات پاک حضرت سید موسیٰ کلیم سے کو تشریف دینا ہے آپ نے چونکہ معاف تھی آپ نے 5 آپ نے فرمایا میری امت ترائے نہیں پڑتی قریب 45 کی میں پڑتی آپ نے وہاں کیا کرنا فرمایا والا کہ اللہ دا موسیٰ صحیح کو بھیجنا تے موسیٰ صحیح دا اللہ کو بھیجنا یہ راز ہے سبحان اللہ ہائے ہائے ای ہو راز ہے اور کیا ہے اللہ دی ذات پاک فرمایا موسیٰ صحیح جی فرمایا میرے یار کو جلدی ڈاڈی ہو سی سرے کیا جاگا جا میرا یار کو بالا ڈاڈا ہے میرا یار رہا دے اپنی امت ہے تے اپنی امت کو میرا یار کا نام وکھرا نہیں دی ہونا چاہتا میرا محبوب جو میرے کو آسی میں تو اپنے یار نال اپنی گالی کرنی ہے آپ فرمایا اللہ سے تو ہی میں کر چاہ تو اپنے یار کو تحفہ کرے سی اللہ دی ذات پاک فرمایا نمازاں فرمایا والا نمازاں دو ترے نہ دیوائے 50 چ دیوائے میں ایتے بھیجیں درا سا تو ایتے بھیجیں درا 5 معاف کریں درا ہے تو سا معاف کریں درا سو میں تیرے یار دا راج دے دیدار کر سبحان اللہ خدا دی ذات پاک جلے نمازاں مقرر کرنی نبی دی امت 5 ہن سارے علماء فرمینے وال خدا 50 دتیاں کیوں ہن
یہ وعدے تا ہن جڑے خدا دے موسیٰ سائیں نال تھی چکے ہیں. ہاں یہ راز ہیں بھائی، یہ حکمت نہیں، یہ محبت ہے. انہا محبت کو کوئی بندہ سمجھے جان آخر وجہ ہونی کہیں بڑا ایک مزیدار سارے علماء جواب دینا ہے. آپ فرمائیں وہی وہ خیال کرو نا کہ کیا آپ فرمائیں نمازہ معاف نہیں ہے ثواب آج بھی پجا ہے. فرمائیں کیا چیز ہے؟ فرمائیں 5% ثواب. تو سیدی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام علیہ ملاقات کا سلسلہ کیا نا تو تانے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک مرگاہ موسیٰ سے عرض کی سونا تمہارے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تمہارے بعد کوئی نبی ہے مگر ایک بات کا سوچا تھا دین کو کون چلے آقا کہنیا تھے باپ نے فرمایا میری امت پہ علماء چلے. آقا فرمایا تمہاری امت پہ علماء چلے سے انہوں نے کہا دیکھو نا علماء کا کم کیا ہے، عالم لوگ کیا کریں گے، علم والے کیا کریں گے، پڑھے لکھے حضرات کیا کریں گے، دین کو واقف، قرآن کو واقف، اصول کو واقف، فقہ کو واقف، منطق کو واقف، فلسفے کو واقف، علم میراث کو واقف، قرآن دی آیات کو واقف، حدیث مبارکہ دے اصول کو واقف، حدیث مبارکہ دے علم کو واقف. کیا یہ 37 سال تک یہ نفرت پڑھتے ہوں گے، ان سب کو نفرت آسی کہتے ہیں. عالم دا کم کیا ہے، علم والا کیا کریں گے. سارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ارشاد فرمایا میرے بعد اگر دین مبارک کو کوئی چلے سی تو میری امت ہے. موسیٰ سائیں کو کون جواب دیں دے پھر کہ میرے دین کی ذمہ داری کہنے کو کون جواب دیں نبی سے. اور قیامت تک نبی دی ذات پاک نے فرمایا میرے دین کا وارث عالم ہے. خیال کرائے قیامت توڑی نہ ہون دین مکنے میں نہ محمد وارث جیدی مقامن کی کوشش کرو موت ہی نہیں سکتے کیونکہ سامن آمن اللہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات مبارک ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا جنم بھی تسا کئی چیتا سہارا پھرنے نا کوئی مسئلے کو لو تسا آگاہی حاصل کرنی ہے تو علم والے لوگوں کو پوچھا ہے. اور عالم بندہ فسادی کہیں عالم شرارتی کہیں عالم فسادی کہیں. اگلا جملہ دیو علم والا چڑھنی ٹکرا دے کفر نال ٹکرا دے. ہاں انہاں دے سامنے عالم ہائے ہائے سبحان اللہ علم دی تو کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں مفاہمت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے. ہاں فرمایا تو ایسا کو نفرت نہ سکھاؤ اگر سکھاؤنا چاہتے ہیں نا تو سب کو محمد دین محبت سکھا چھوڑیے اساں جے کو آنکھ دکھاونی ہوئی سب کو پتہ ہے اساں جے کو ہاں نہ لاونے وہی سب کو پتہ ہے. مگر یہ شکر منگو آج جو پاکستان کو کفر کرتے بچہ کیا ہے علم وکے نہیں اور نہ ہی عالم وکے میں. یاد رکھا ہے جنن عالم وکدا پہ سمجھو مسئلہ. اقبال تو ہوں تو روندا بیٹھ اقبال تو ہوں تو روندا بیٹھ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں. اللہ واہ اقبال تیری فراست تو سب کے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس درجے پہ ہوئے فقیہان حرم پہ توفیق. یہ فقیہان حرم کیوں آکھا گے؟ یہ فقیہان حرم بتائیے کون ہے جڑے حرم دے مفتی ہے. حرم دے مفتی کون ہے؟ آپ فرمائے جنرل دے حرم دے مفتی وکن محمد دا دین. سبحان اللہ. اگلا جملہ سن بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بڑی بڑی پیشکشائیاں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے وقت بادشاہ نے آج بھی بندے کو ممبر ہی دینا. آپ نے فرمایا کیا کرے گا ہوں آگے بڑھے سارے علاقے کا تو سردار ہوتا ہے. آپ فرمایا میرے کو ممبر ہی نہیں چاہیے میرے کو محمد کی غلامی کیونکہ والی یہ میں کرے میں کو قاضی القضا یعنی میں تو کوئی جج بنے گا بھی. آپ فرمایا والے مگر فیصلہ کرے تھے. آپ فرمایا ایک شرط ہے کہ کیا؟ آپ فرمایا اگر میں فیصلہ کرے تھا یا قرآن کے مطابق کرے تھا یا محمد فرمان. اسلامی نظریاتی کونسل
صدر مشرف دے دور دے اندر حضور سیدنا مظہر سید کاظمی لجپال کریم اطال اللہ عمرہ تعالی آپ دی ممبرشپ ہمیں ختم کی تھی گئی اور آپ کو پوچھا گیا آپ نے فرمایا حضور اسلامی نظریاتی کونسل دے آپ چیئرمین ہی ہوئے اے دسو ہٹایا کیوں گئے؟ آپ فرمایا وہ آکھنا چاہتے ہیں کہ تسا این بیل دیتے اپو کے نسمہ بیل دیتے تسا 10 خط کر دے گا جتنا کوئی تسا 800 اساں تک دے سوچا آپ نے فرمایا میں ادھر پہ 10 خط نہیں کر سکتا میں استعفیٰ دے سکتا آکھنا گیا اساں تو ترائے ممبران دی تنخواہ دینے ہیں آپ فرمایا میں سب کچھ قبول کر سکتا ہوں پر محمد دی گستاخی قبول نہیں۔ علم والا بندہ جنہ نہیں ہوگا اختلاف نہیں یہ جنہ نہیں ٹکران دے کفر نہ ٹھیک ہے نا۔ اگلا جملہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق یہ پہلا نبی دی امت کا بندہ ہی دی فراست ہے کو میں ہی دیتے آپ نے فرمایا مسئلہ جنہ نہیں پوچھنا علم والے بندے کو پوچھنا چاہیے بندہ جان اور کیڑے بندے کو کیا انہوں نبی کا دین تاج میں شروع کہنا چاہیے سرکار نبوت اعلان کہنا چاہیے آپ مسئلہ کہنے کو پوچھائیے راہب کو راہب کون ہے آسمانی کتاباں دا تورات انجیل زبور دا علم جان ہے حضرت ابوبکر صدیق ان دے دروازے آپ چلے ان دے دروازے تے پہنچے کیا بھی تو نے بڑا سارا ہے کمرے کتاباں نال بھرا ہے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے کمرے کے اندر داخل ہوئے محمد کتاب کا مطالعہ بیٹا کرنے کتاب کو ٹھپ دی یہ کتاب مولوی کا بڑا ہتھیار ہے بڑا ذرا ہتھیار ہے کہیں کہ والے بندے والے سامنے لڑ دیں میں جنے فلانی گال سنی بتا میں کہ سنی ہوئی نہ کر یہ پڑھی بتا نہ وہ ڈگا تے پڑھ سیدھا کتاب ہی چوں کتاب نالی نہ کوئی شوق کہیں نہیں کتاب پڑھن دا ہی نہ کو شوق کہیں نہیں کتاب ہی نہ کو گھنی نہیں سکی دی کتاب والے پاسے لگ دے نہیں سارے بال جو ہون آن لائن پڑھیں نساؤ تو صحیح سارے بال کو کیا ثبوت ہے کیا پروف ہے کیا سارے بال کو دلیل ہے کہ میں پورا کتاب بھی چو پڑھا ہوں وہ کتاب ایک بندے کی نوکے قلم بھی چو سٹ پہ تحریر ہے تو سب پڑھ گنسو تو دماغ چو نقص دی ویسی کتاب مت ویسی مگر تو کو حوالہ ہی وجہ واسطے تھا تو نے میری مصطفیٰ پاک دے ہوتے جنہیں قرآن مجید نازل کیا یہ آقا دیتے پاک نے یہ قرآن مجید کو لکھوائے سرکار فرمایا کتاب پڑھ یہ کو لکھو اگر قرآن مجید لکھنا چندہ نہ ہوئے ہاں نبی دی ذات پاک پتھروں تے کتاب کیوں لکھوائے چمڑے ہوتے کتاب کیوں لکھوائے سرکار دیتے پاک دیواروں تے کتاب کیوں لکھوائے آقا دیتے پاک درختوں تے پتھروں تے کتابہ کیوں لکھوا میرا پتا چل گیا کہ جڑی لکھی شاید اے وڈا نبی دی ذات پاک یاد ہی کروائے حضرت سید ابوبکر صدیق فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات مبینات کوئی نازل کی گیا سرکار دی ذات پاک فرماتے پہلے کو پکاؤ آپ فرماتے ہیں پکا کی جاتے ورنہ نبی سے فرماتے ہیں کو لکھو اور جڑے لکھن والے ہوندے ہیں وہ ہوندے ہیں کاتب اور کاتب دو طریقے دے ہیں ایک کاتب رسول ہیں نبی دا فرمان لکھ دیا ایک کاتب وحی ایک اللہ دا قرآن لکھ دیا اور نبی سے جاتے پاک دے کاتب وحی بچو ایک بڑا سارا کاتب وحی ہے جنہاں دا نام امیر معاویہ سبحان اللہ طبیعت خراب تھا کہنی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جاتے پاک حضرت ابو سفیان دے بیٹے حضرت ابو سفیان کون ہے میرے نبی سے دے سورے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک کوئی نے اپنی سکی دین کا ہی دیتی ہے مگر قربان کی وجہ اللہ کریم کی ذات پاک دی بند تو اور خدای رب العالمین کی ذات پاک کی تقسیم تو جو کچھ معاملہ تے تاریخ جو لکا ہویا کہنی آج بھی واضح ہے مگر آقا دی ذات پاک نے فرمایا جن کو رشتے جتی بیٹا وہی جنٹین جے کو دتی بیٹا وہی جنٹین سبحان اللہ جن کو رشتے گتے نے او تا بن گئے سونے جن کو دیتے نے او بن گئے جماعت رہے سبحان اللہ جن کو رشتے گدے نے او سرکے جو بن گئے سسار سورے سسرالی خاندان تے جے کو نبی سے رشتے دیتی بیٹھے نے او بن گئے جماعت رہے سنیا مبارک ہوئے نبی دی ذات پاک کو جائیں جائیں اپنی بیٹی پاک اک دے مبارک دیتی ہے
او بھی جنتی ہیں جڑے میرے سائیں دے جماعت رہے پاک ہیں او بھی جنتی ہیں ساڈا اج بھی عقیدہ ہے کیونکہ ساکو جڑا علم عطا کیتا گیا نا اے علم بازاری کہنی اے علم او علم ہے جڑا محمد دے قدماں تو چل سبحان اللہ جڑے جنتی ہیں انہاں جڑیاں اپنی بیٹیاں سائیں دے نکاح وچ دتیاں وہ جڑیاں سائیں دے نکاح پاک وچ بیٹیاں تشریف دینتے ہیں وہ بن گئے سرکار دیاں ازواج میرے مصطفیٰ کریم دی حرم مبارک اور جڑیاں میرے سائیں دے حرم مبارک وچ پاکیزہ بیٹیاں تشریف دینتے آئی ہیں انہاں دے بارے ول اللہ صحیح قرآن مجید ہے بیان کیا فرمایا ازواجہ امہاتہم گھر والیاں مصطفیٰ دیاں ہیں مگر قیامت تک دے کلمہ پڑھن دیاں ماں ہیں سبحان اللہ ہن وال جڑیاں نبی سائیں دے عقد دے مبارک وچ بیبیاں تشریف گھنتی آئی ہیں اللہ جی آتے پاک نے قرآن مجید دی ڈھیر ساری آیات بیان جڑی میں پکائی ودا او تو اللہ واسطے سنا دینا یا نساء النبی لستن کاذب من النساء تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا لوگو ایک خیال کرے مولا کیا فرمایا جیڑی عورت میرے محبوب دے نکاح وچ آ گئی ہے ایک قیامت تک کہیں بھئی عورت کی طرح کہیں نہیں اللہ یہ عورت کی طرح کیوں کہیں نہیں فرمایا جی میں میرے نبی ورگا کوئی کہیں نہیں جیڑی میرے محمد دے نکاح ہے عورت ہے یہ عورت ورگی کوئی یہ ایک مسئلہ دی چست سے ماما چا کل میں تو سن دعا دی گئے جیڑی نبی دے نکاح پاک بی بی آئی ہیں تو ساڑیاں کیا لگیاں آواز آنی پہ جنہیں تک آواز آنی پہ انہیں ہولے بولن چاہ جنہیں تک آواز نہیں پہ میں ترلا کریں گا بیٹا نا اللہ کرے جی آواز پر تک پہنچ جاسی میری نبی دے نکاح پاک بی بی تشریف دینا آئی ہیں اور ساڑیاں کیا لگیاں نبی سے نے کیا لگیاں نبی سے نے کیا لگیاں ہاں ٹھیک ہے بولو جو نبی سے نے کیا لگیاں زوجہ گھر والیاں اور جڑیاں نبی دے گھر والیاں شریعت ایک اصول قائم ہوئے بندہ ہوئے شادی شدہ انہوں نے گھر والی ہوئے کہ بندہ جلے شادی شدہ فوت تھی لے شریعت دیئے عورت عدت پوری کر دے بھائی جاتے نکاح کر سکتی ادھر والا کچھ شادی شدہ بندہ فوت تھی لے عورت عدت پوری کر دے بھائی جاتے نکاح کر سکتی پھر یہ جب والی دسنا چاہے مسئلہ پکا گی نو تو ساری زندگی کم آسی میں کو اللہ واسطے دعا دے سوچا شادی شدہ بندہ فوت تھی ونجے عورت عدت پوری کر دے بھائی جاتے نکاح کر سکتی ہے اللہ سے قرآن مجید فرمایا محبوب جی فرمایا والا اپنے گھر آلیاں کو میرا حکم سناؤ چاہ ولا انتن کے ہو ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما جڑیاں تواڈیاں گھر والیاں ہیں نا یہ قیامت تک ہون کہیں بے نال نکاح نہیں کر سکتیاں اللہ سنیا شریعت تو محبوب دی زبان تو اخوا دیتے وہ عورت نکاح اگاں کر سکتی ہے جے نہ پائے مر ونجے نبی سندھی ذات پاک 63 سال دے بعد اما عائشہ دے حجرے پاک چلے گئے تے جڑیاں نبی دی گھر والیاں نے ہن کہیں نکاح کیوں نہیں کر سکتیاں فرمان مولویا مسئلہ پڑھ قرآن ول عقل ہووی تے سمجھ آسی جے عقل کو پیدا نہیں تو سادہ قصور تے کہہ نہیں قرآن سچا ہے حضور کیا فرما پائے مرے تا نکاح کرے گا سبحان اللہ جتنے میں پہلے تری منت کی تھی میں توجہ کر رہا ہوں پائے مرے تا نکاح اگا کرے نا اللہ صحیح شرط قائم چکی تھی ولا انتن کے ہو اے محبوب تیریاں گھر والیاں قیامت تک نکاح بے کہیں نال کر ہی نہیں سکدیاں سنیاں وال پتہ چل گیا محمد آج زندہ مصطفیٰ کریم دی ذات پاک آج بھی زندہ ہیں دا میں لفظ سارے منہ جو اکویساں بھاویں بیٹھے ہوئے تساں چھائیں تے بھاویں بیٹھے ہوئے دھوپے جڑے چھائیں وچ بیٹھے ہوئے تساں دو دفعہ آکھ سکدے جڑے دھوپے وچ بیٹھے ہوئے تساں ایک دفعہ آکھ سکدے کیونکہ تساں چھائیں وچ نہیں بیٹھے تساں ملتان دی چھائیں وچ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا جڑے دھوپے وچ بیٹھے ہوئے نا تساں شاہ شمس تبریز علی دھوپے وچ بیٹھے ہوئے ہیں تساں دو دفعہ آکھو چا مگر ایک دفعہ بھال میرے واسطے رعایتی ویسی ول چشمن ویسی آپ نے فرمایا ہوئے لوگا خیال کرا ہے جنہی آقا کریم دے عقد مبارک بی بی تشریف گھنتے آئیے نا وہ میرے محبوب دی گھر والی ہے مگر قیامت
تک دے کلمہ پڑھن والے دی سبحان اللہ۔ اچھا اتنا ہی ہے گال مطلب نویں نویں بندے آئے بیٹے وال گال پریشان تھی ویسی میں وال گال والی کھولے نہ نہیں پیا بولا آپ نے آج پیر عمر صاحب یہ جی تقریر کی تے جڑی ساری عقل وقل چ کہنی ہے عقل ہوے ہا عقل جا ہے تو سنجلے توجہ کنا کر باسو تا ول میری گالی تو بئی طرح لگ سنجلے تو توجہ کر باسو تو سو چس آئی تقریر تھی ہے ایک دو ول توجہ کرو چول میں تو چس دی متن کوئی آکھے کا اور مرتا اگر زندہ ہیں تو ثبوت کیا ہے اب میں کہ یار کدھر ہی سے ویندے قبلہ استاد شمیر صاحب دے کول آئے بیٹھے ہیں مدرسے چائے بیٹھے ہیں ای میں سمجھو اسا نواں سبق پڑھن واسطے آئے بیٹھے ہیں اللہ دے ہیں 18,000 جہان عالمہ کو معافی حافظاں کو معافی یہ جتنے تشریف فرمائیں جڑے جٹ آئے بیٹھے نا تے میری تقریر کو سنن واسطے سارے آئے بیٹھے ہوئے نبی دے غلام انہاں کو میں پوچھنا چاہنا حافظاں تے استاداں تے عالمہ کو میں معافی منگدا بیٹا تساں تیری چپ کرائے جٹاں کو میرے کو پوچھا نہیں وائے اساں جلے تقریر کر دے وینے جلے سارے جٹ ہوٹل دے کٹھے تھی ودن جڑیاں ساڈیاں ٹنگاں چکنا وال سب کو پتہ آج میں ذری ایک گالی نہ کوئی پوچھنا چاہنا اللہ دے 18,000 جہان اللہ کے 18,000 جہان ہے کوئی ایسا جا دساؤ جہان نہ کوئی ایسی جا دساؤ جتا موت نہ ہو ہر جائے ایک دفعہ بال ہر جائے مسیح تج بیٹھے ہوئے ایک دفعہ بال خیال نال بولا ہے ہر جائے اللہ دی قسم ہے مائی مسیح تج بیٹھا ایک جہان ایسا ہے جتا موت ہی کہے ایک جہان ایسا ہے جتا موت کہنی ہون تو سارے بول سکتے ہوئے کل تھی دے بول سکتے ایک جہان ایسا ہے جتا موت کہنی تری کی دفعہ والا تھا ایک جہان ایسا ہے جتا موت کہنی احمد رضا کھاٹے لگی بیٹھی ہے احمد رضا سردی ہے میں کہ نہیں سردی تاکہ توجہ گھٹ لگیا احمد رضا سردی ہے میں کہ ساڑی نہیں سردی ایک دم والا کہا احمد رضا سردی ہے ساڑی کاکا یار دے ذکر دے بغیر نہیں سردی اوے احمد رضا تو جو آتا بیٹا میں ایک جان ایسا جیتا موت کہنی موت کہنی موت کہنی کتھا موت کہنی میں کہ جنت دے وچ موت کہنی جنت وچ موت جنت وچ موت تیجی دفعہ وال جنت وچ موت سارے مکتب فکر دے مولویاں کو پوچھو شیعہ انہاں کو پوچھو اہل حدیث انہاں کو پوچھو سنی انہاں کو پوچھو جڑے چمدے ودن انہاں کو پوچھو جڑے نہیں چمدے ہوئی انہاں کو پوچھو چا آکھو چا اے دساؤ نبی سائیں جتھاں بیٹھن نبی سائیں جی دی اجازت ہیں نبی سائیں دے جتھاں روضہ ہے یہ زمین دے ٹکڑے دا نام کیا ہے ہائے ہائے یہ زمین دے ٹکڑے دا نام کیا ہے میں سارے کو بولوے سا یہ زمین دے ٹکڑے دا نام کیا ہے ریاض الجنہ ریاض الجنہ مختصر لفظ کہنا دے سا لفظ پورا دے سا کیونکہ عقیدہ ہی پورا دے سا میں آپ ادھورا کہنی میں تمہارا پورے دا کہ میں عقیدہ ہی پورا دے سا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ کا ذات پاک فرماتے میں مصطفیٰ کریم دے گھر کی پہلی دیوار کو رکھ کے منبر کو بھیج دے پہلی دیوار تک ایک اتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے نبی سے بیٹھن جنت دے وچ نبی سے بیٹھن جنت دے وچ تیجی دے بابا کا نبی سے بیٹھن جنت دے وچ اے سنیاں مبارک ہوئے جنت وچ موت کائنی محمد بیٹھے ہی جنت ہن جڑا اگلا لفظ دینا پیا ہن تہاڈا عقیدہ میں پھر لیندا پیا میں دیکھنا چاہنا سجے کھبے کیڑا عقیدے والا آیا بیٹھے میں کوئی تھئی پتہ لگ ویسی اللہ دی قسم نبی کل ہے جنت وچ کہیں نہیں بیٹھے صدیق ہی رلے بیٹھے عمر ہی رلے کیا بات ہے یا رسول اللہ یا زندہ باد سبحان دو فرشتے بیٹھے ہیں جنت وچ کتھاں اللہ سے کو عرض کی تو نے اللہ سے سب کو جنت دیکھا یہ کیڑی کتاب ہے حوالہ ہے نزہۃ المجالس حضرت امام عبد الرحمن صفوری بن محمد عبد السلام مصنف کا نام ہے لکھن والا جوان اتنا بڑا سرائی ہے کتاب کا نام نزہۃ المجالس حضرت امام عبد الرحمن بن عبد السلام 900 ہجری بابا پردہ کیتے نے فوت تھے انہاں اللہ دی ذات پاک دے کول چلے گیا اور این بابے نے کتاب لکھی اون دے وچ باب مناقب حضرت ابو بکر صدیق کی باب ڈاڈا دی گل لکھی
کی بیٹھے روح فرشتے جنت بیٹھے اللہ سی کو عرض کرنے اللہ سی انسا کو جنت دیکھنا دا شوق جنت دکھا جا اللہ دی پاک فرمائے جبریل یا رب جلیل فرمائے میرے فرشتے آدھے بیٹھے انسا کو جنت دکھا جا 1000 سال عمر دے جا 1000 نوری پر دے جا 1000 سال عمر دے جا 1000 نوری پر دے جا اڈو دیکھو جنت پورو پورو دیکھو جنت 1000 سال عمر دی مدت پوری کی گئی نوری پرا دی مدت پوری کی گئی 1000 سال عمر دی مدت پوری کی گئی عمر 1000 سال پوری کی گئی پرا دی آیا ہماری پوری کی گئی ایک جاتی بن کے بیٹھے مولا شکر ہے تیری جنت کی سیر کی تھی اللہ دیتے باقی میں جبریلی نہ سمجھے شاید جنت مک گئی ہے 1000 بھی آئی ہے 2000 سال عمر ملی ہے 2000 نوری پر ملن کو نبی مدتی پوری دی گئی ہے جاتی بن کے بیٹھے مولا شکر ہے تیری جنت کی سیر کی تھی اللہ دیتے باقی میں جبریلی نہ سمجھے شاید جنت مک گئی ہے 1000 بھی آئی ہے 3000 سال عمر ملی ہے 3000 نوری پر ملن ہے جاتی بن کے بیٹھے مولا شکر ہے تیری جنتی سیر کی جسے نال ایک مکان کھڑائی مکان دا بوہا کھلے وچ ہور نکلی ہے ہور کچھ خیر ہے جے تھائے بیٹھے ہوں گے دیکھ پتہ کہہ نہیں 3000 سال عمری مکئی ودے ہے 3000 نوری پر اوڈر دے گا صحیح ودے ہے مسیح تک پہنچے ہیں شکر بیٹھے پڑھ دے ہیں اللہ دی پوری جنت کو دے گی دے پورا کا پوری دا جتنا رہی اے نسو کی دعائے وے یہی دعائے وہاں کے جتنے جنت شروع تھا یہ اتھاؤں آئے ہیں فرمائی تھاؤں تک ہے یہ آگ گئی ہے فرمائی تھاؤں تک ہے فرمائی چوکار سا لگے وہاں کے 3000 سال عمری موک گئی ہے 3000 نوری پاری موک گئی مرسیں کی تھاؤں تک پہنچے ہوئے انہاں کے جیا آپ فرما بور اسم تو تیرے کو گال پوچھیں اگر جنت چوکی را دی پہ وہاں کے 5 چوکا کی دے رہے وہاں کے اجا جنت اگائیں وہاں کے اجا اگائیں وہاں کے چوکی اگائیں جنت را دی پہ آپ فرما اللہ دے کل توجہ اللہ دے کل نبی نے 1,24,000 انہیں جو سب تو سونا نبی محمد سونے نبی دے صحابہ نے 1,00,000 کے بعد اختلاف روایت 24,000 انہیں جو سب تو زیادہ سونا صحابی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اللہ دی پاک میں سیدنا صدیق اکبر ہوں یہ جنت کے مکان بھی تھے 70,000 اجا 70,000 مکان ہے جو ایک مکان دا ویڑا نہیں بیٹھا پہ اے مسجد ہے اے جیتا تو ہم بیٹھے ہوئے سرائکیے رکھی ہے ویڑا ہے اللہ سیدھا ویڑا ہے چلو شکر ہے رب دے ویڑے ہمیں یہ شکر ہے بھئی ملتان شہر مسیح ہے دے یہ وڈی ساری ہے جے کہیں کلونی چ ہویا تول مرلے دی مسیح ہویا دے مرلے دا ویڑا ہو ایویں نا اے ول شہر دے وددا دا آندے اللہ کرے سی ہن شہر وددا سی گھر سوڑے چلو اللہ کرے جا مل پو اللہ کرے جینے جا مل پوے مرن دے بعد ہی جا آمین آپ کو چاہ آج کل حالات خراب ہے ہاں شاءاللہ کرے پوری جن دی جا سارے علاقے جے بندہ کیا وے 35 سال شہر وچ رہی ہے تے ہن دیہات وچ گیا میں کہ اوئے شہر والے بندے دیہات وچ آنے دیہات والے بندے شہر وچ رہندے اس سادہ میں کہ دل شہر وچ رہندے میں میرے کول کئی ملے پہنچ اساں شہر کو تنگ تھی میں کہ دیہات وچ ہوں وہاں کی کڑا قبرستان وہیں تے دل پتہ لگ گیا او والے ایک دیوار میں قبرستان گیا قبرستان دے وچ گیا شہر قبرستان میں قبر دے نال قبر قبر دے نال قبر قبر دے نال قبر قبر دے نال قبر میں کہ یار اج میں قبرستان گیا میں تو آدھے پیر سیدھی دا ایک قبر تے دوجی قبر دے چوکا فاصلہ ہے میں کہ قبراں تے قبراں چڑھیاں پئی آدھے خدا دی قسم ہے جی میں قبراں تے قبراں چڑھیاں پئی ایمان نال شہر وچ بندے نال بندہ ایویں روح تنگ تھی میں دا وہی دے ویڑے ہی وڈے ہیں اللہ کرے کرے قبر وچ میں سمجھو کوئی جائے کوئی والو بندہ تیری بیٹھنا ہے میں کو آکھا ہے میں کہ پت والے طویل کو نہ دیکھے قبر دے وچ دیکھ عمل کی ہو جائے کھائے کیونکہ جی اگر قبر دے اندر نبی دی غلامی دا پٹا پاتے گیو سے ول ایہا قبر جو ہو سی نا ول ملائکہ کو اللہ دیتے پاک فرمائے سے افتحو لہو باب من الجنہ ستا اتھائی پیارا ہوئے جنت تبوہ کھول افرشو فی الجنہ جنتی بچھامنائی بچھا دو ول اللہ دیتے پاک ارشاد فرمائے سے فلبسو فی الجنہ ول میرے یار کو سنیان گدے سے جنتی لباسی کو ویڑھا کتنا آئی 3000 سال عمری موک گئی ہے 3000 نوری پاری گس گن تے جنت ایک ویڑھا مکان دا
نہیں مکا جیڑے جنت دے ایک مکان دے ویڑے دی اتنی لمبائی ہے وہ جنت دی اپنی لمبائی کتنی ہو تے میرا محبوب ستا ہی جنت ہے کہ جنت واحد شاہد استاد جی جتنا بیماری کہیں جنت واحد شاہد جتنا دکھ کہیں جنت واحد جہان ہے جتنا بڑھے پاک نبی سنگھ آتے پاک کو ایک عورت بڑھڑی جو آ گئی نبی سنگھ وار کے نہیں یا رسول اللہ میں بڑھڑی جنت ویسا سرکار فرمایا بڑھڑیاں کہنا ویسا اوہ کے سونا تورا دیدار ہی کریں دی بیٹیا تورے تو درود ہی پڑھ دی بیٹیا توری زیارت نالی مشرف دی بیٹیا تورے زمانہ ہی پاتی بیٹیا توری قربت چی بیٹیا میں بڑھڑی جنت کہنا ویسا آقا کریم آتے پاک نے فرمایا تو بڑھڑی جنت کہنا ویسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بار کہا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑھڑی جنت کہنا ویسا آقا دی آتے پاک میں تو بڑھڑی جنت کہنا ویسا جلے نبی سنگھ دی پاک بار کہا ویسے جملہ سنے سنا اتنا کوئی طبیعت بھائی اتنا تھائیو آقا کریم آتے پاک نے فرمایا بڑھڑی ہے مر نہ بنیے نبی سے کھیل پہ نبی سے گوار کرنے یا رسول اللہ بڑھڑے نا تو مذاق کرے دے آقا دی آتے پاک فرمایا جلے مرتے ہوں لے بڑھڑی ہو سے جلے جنت جو ویسے 14 سال دی چوہر پیتے جنت وچ بڑھے پا جنت وچ بیماری جنت وچ بڑھے پا کہنی بیماری کہنی جنت وچ موت ہی جنت نبی اگر نبی صحیح بیٹھیں تا کتنا بیٹھیں جنت سنیوں تک مبارک ہوئے سارے محمد ہونی جنت اچھا متن کو یا کہ چاہمد رضا تو سندہ آخ دیتا بے جنت بیٹھیں اے جنت ہون وال مدینے پاکے چھے کوئی نیڑے والا پانچ کرو اللہ دی قسم اگر ایمان تازہ ہوئے نا اگلی گار سنو چاہ نبی کی رضی پاک میں الجنت تحت اقدام امہات تواری جنت تواری امہ دے امہ جائے جائے وہ امہ جڑی پت وہ جڑی 14,000 گھنن واسے لینے گئی کھڑی ہے بھڑ کے مر بنو واسے جہاں قدمتن لے جنت حقوق پنوے نے مرنا بنو واسے بیاں کو ہوٹلیں کروا میں ماں کو آکیں پہننا یا مدام مر رہے ہیں کچھ قصور دائی دائی آئی یہ ہو جائیں لانت دی گچی تے رکھنا ہاتھ تھا جمدہ مر بن جائیں ہو جائیں لانت تاکو کیا پتہ جتنا کچھ اولاد واسطے ماں برداشت کرنے پیو برداشت وہ تو سج جاتے ہیں تو جملہ آتے ہوئے ساکوں سارے ہاں چیریں دیں تو ساتے ہوئے اڈو آدم دا بال پلے اڈو سونے دی سہل گلے جائیں تے کو پالے آج تو کو بال کہیں نہ بیٹھے کو ماں جلے قدمہ تلے لاکھ رکھا داڑھی تریجے بٹن دے تلے ہوئے بعد 14 گز دا پٹکا سر دیتے آج دیکھ احمد رضا اتنا بٹی ساری ڈنگوری چرا 1 کروڑ بھی گدی دے چاہتے ہاں منبر پوری مسجد دی چھاتنا لگا پیا ہوئے تے پورا پلاٹ مجمع نال پھیلا پیا ہوئے کار تقریراں تیری تقریر کرنے دا کوئی فائدہ نہیں کہ پیو ماں تو گسا ڈھاؤں گرہ چاہیے وقت میں بڑے بڑے مولویوں کو میں جاننا جڑے پیو ماں دے تابے دار کہیں نہیں پیو ماں کو لکھ دے کہیں نہیں گیر دے کہیں اور میں کل ہے مولویوں کو نشانہ ہی وجہ واسطے پڑھائی بیٹھا وہ میرا اپنا شعبہ ہے میرے پیٹی بھیرا ہے ورنہ جڑے اسم معاشرتی بیماری ہے چرانے ہیں سب کوئی پتہ ہے سارے چھوڑ ڈھیسر پیو ماں دے گستاخ ہیں آنکھا نہیں منے دے زال کو تنخواہ دا پتہ ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ ماں کو پتہ کہہ نہیں کیونکہ جڑا ماں چودی کو ڈسے دا پہ وہ امہ دے اکاؤنٹ ہے جمع نہ ماں کو ڈسے ساں ہی میں یہ پیو ماں دے نصیب کہیں نہیں میں تا میں سید دا تجربہ ہے میں نکا دیا مگر تو سائیں کرا ہے یہ پیو ماں دے نصیب کہیں نصیب سا گئی
کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ کی آیت پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. خالق کی ذات پاک کی خدمت میں لوگ آگے آج کل سنو ایسا مال خرچ کرنا چاہے بتاؤ تو صحیح ایسا مال خرچ کتنا کروں. اللہ دی آیت پاک نے فرمایا محبوب بندے تارے کو پوچھنا واسطے بیٹا تساں چپ کرو جواب میں خدا آپ دے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اگر میں خدا دی نگاہ قدرت اپنا مال بہترین جگہ تے خرچ کرنا چاہندے وے یا سکیاں تے کرو یا پیو تے. چھی پتر بابے اپنی جمع پونجی وچوں سرے کے جدن پیٹ اتے سبیاں ماتے لون مرچلیاں چٹنیاں کوٹ تے کھوتا ریڑی بہا تے 25-35 بگھے زمین بناتے رہتے. پیو جو بیمار تھے بیمار دی تے دوائی گھنٹے جو آئے شام کو پتر حساب بیٹے کرنے واگے تیرے حصے دا ایتیا ہے تیرے حصے دا ایتیا ہے تیرے حصے دا ایتیا ہے. خرچہ میں کرن پیو سان جائے میں کرو سارے خرچے دیو. میں جو تحقیق کی تھی میں کہ وہ ویچ رولا کیا ہے انہاں دے بال کیوں لگ دے بیٹے وہ کہ این پیو نال حساب کیتا ہے میں کہ جڑا وے سو کو آج مار گھن کوڑ بالا واسطے تیرے بال کہیں نہیں. آج رلا گھن کھیرے تے پانی بال تیرے واسطے کہیں نہیں. آج دے گھن تو کھا بال تیرے کہنا بنسنی کی حرام دا لکمہ کھڑا کھڑے اپنی قبر کو آپ انگاریاں نال بھرے دے کھڑے. لاکھ رشوت گھن گھنو لاکھ ملاوٹ کر گھنو لاکھ لوگاں دے نال علیحد سلیحد کرتے اپنی ڈیلی بیس کی بنیاد تے مال کٹھا کر گھنو. جب تک اولاد کو حرام دا لکمہ کھوے دے راسو یہ اولاد کدہ نہ سادی بڑھنے نہ نبی دی بڑھنے. اولاد کو حلال چکھوا کہ تیری جتی سر تے چاہی ودی اسی محمد دے درودی پڑھنی ودی اسی محمد دے نام دے قربان. کھوا میں حرام اولاد بنے حلال نہیں تھی سکتی. کتنی تھی یہ 2 منٹ زیادہ تھی گئے باقی استاد آئے شان صدیق اکبر دیکھ میں تو کتنی بجے سکا دے میں کتنی بجے پیچھے والے آئے میں کتنی بجے آواں میں کتنی بجے کھانا آئے 2 بجے میں او ہر چیز میں کو آکھا وے 2 بجے انہوں کو کہہ رہے ہیں یہ شجاباد دے پر ہوا ہے جیڑا آیا بیٹے شجاباد دے پر او ہن آ سکدے تے میں تواڈے کوئی پر ہوا ہے صدقے تھی ونجا پر ہوا لے کڈن دے آ گئے والیاں دے نو مولوی ہن راج گئے. چلو جڑے ہن تساں لیٹ آئے ہن تک میں گیا اے دیکھو جی میں تواڈے نک نمود ہے نا ساڈا ہی نک ہے جی میں تواڈے عزتاں ساڈیاں عزتاں جی میں تواڈے کوئی وعدے شادے انسان ہے کوئی جی میں تساں کوڑ بھتوڑ ماری ودے تے ایویں اسنگے کوڑ بھتوڑ ماری ودے وہی زبان کو سچا کرنا اوکھا. کوئی لنگ آیا کوئی ایک دو گالی نصیحتیں سنیاں خصیحتیں سنیاں کوئی گالی سنیاں تاکہ پتہ چلے قرآن کیا دیتے محمد فرمان. کتاب ہم وڈا سارا کتاب فرولی بیٹھائی گال کو مکاؤں میں آپ چلا گیا ہوں میں ہوں جوان پاک میں کہ یار میرا ایک سوال ہے جواب تو دے چا میرا چہرہ دیتا میرا چہرہ دیکھ ابو بکر صدیق فرمیندے میرا چہرہ دیکھ کیا دے میرے کئی سوال ہیں پہلے تو جواب دے. میں کہ چلو میری خیر ہے پہلے تو چپ ہوئے. وہاں کہ تیرا نام عبداللہ ہے میں کہ جی فرمایا پیو تا نام عثمان ہے انہاں کہ جی فرمایا کنیت ابو قحافہ ہے انہاں کہ جی فرمایا قبیلہ بنی تیم نال تعلق رکھتے ہیں انہاں کہ جی فرمایا تا تجارت واسطے ہے انہاں کہ جی فرمایا خواب دیتے انہاں کہ جی آپ فرمایا خواب کی تعبیر پوچھنا ہے انہاں کہ جی آپ نے فرمایا تیرا کام تجارت ہے انہاں کہ جی آپ نے فرمایا اے دسا محمد تیرا یار ہے. میں ان تارے ٹائم میں بولے نا بیٹا ان تاری محنت کرنی پڑتی بیٹا جب تک میں اپنی ٹھوکے بیٹھا میں ٹھیک بیٹھا دے چلے بندہ تواڈے منہاں ترو تھی باوے دا اللہ دی قسم میں کو متا وجہ واسطے میں تے عبادت گھاٹا. آپ نے فرمایا تیرے یار دا نام محمد ہے انہاں کہ جی فرمایا اون دے بابے دا نام عبداللہ ہے انہاں کہ جی فرمایا دادے دا نام عبد المطلب ہے انہاں کہ جی فرمایا کعبے دا مزاور ہے انہاں کہ جی آپ نے فرمایا محمد سونا ڈاڈھا ہے
انہیں کہ کیا ڈاڈھا سونا ہے. آپ نے فرمایا محمد تیرے کو تے تو محمد کو جدا کہنے تھی گا. انہیں کہ کہنا. آپ فرمایا جلے تساں ڈھوپ پہ ٹر دے بادل تے ٹکڑا چھائی کریں دے. انہیں کہ جیا. فرمایا جلے محمد پانی بھرن واسطے ویندے بے لوگ بوکا سٹیندے رسا چکیندے پانی بھر لاوے. جلے محمد دی واری آندھی پانی خود بخود کنارے دے آوے دے. انہیں کہ جیا. آپ فرمایا جڑے بے بندے پتھر دی زتے ٹر دے پتھر انہاں کو زخمی کریں دے. جڑے محمد دے قدم تلے کوئی پتھر آندے پتھر موم تے نرم چھین دے. انہیں کہ جیا. فرمایا جڑے بندے ٹر دے جنگل درندے حملہ کریں دے. جڑے محمد دی واری آندی ہے درندے محمد دا حیا کر کے چلے وے. انہیں کہ جیا. آپ نے فرمایا اے دسا بھائی گال سچی سچی پوچھنا چاہنا. انہیں کہ پوچھدا صحیح. انہیں کہ محمد تیرا جگری یار ہے تو محمد دا جگری یار ہے. انہیں کہ جیا. وہاں کے ونتے کو خواب دی تعبیر ہے. انہیں کہ جیا. فرمایا گل کری پاول دس. آپ فرمائیں جلے میں ککی پاتی نا میں جلے ککی پاتی علیحدہ تھی ہم میں پیادے مبارک ہوئے میں کہیں میں پیادے عرب دی سرزمین مکہ پاک دی علاقے وچ محمد نبوت کا اعلان کرنے والا ہے. سب کو پہلا خوش نصیب تو اسے زبان تیری ہو سی کلمہ آمنا فرمے دن خوشی تھئی بھائی میرے بندے کو پتہ لگ وجے میرا موبائل لاٹری سے نکلا پہ گھر باندھے تے جڑے بندے کو پتہ لگ وجے میری کمیٹی نکل پہ وہ دکان دے باندھے. جڑے بندے کو پتہ لگ وجے میرا پلاٹ نکلا پہ وہی نہیں میں باندھا. اچھا جڑے بندے کو پتہ لگ وجے ٹریکٹر اچھا وہی نہیں میں باندھا. جے کو اے پتہ لگ وجے میں ہن محمد دی غلامی چ آ گیا. ہائے واجب ہے آخر میں دن حرام میں چاہے ابو لاب ابو جال یہ بڑے بڑے اگو کھڑے. عبداللہ صحیح انہاں کہ یار کو ڈٹھے مگر آدھے میں نبی فرمایا تو کی ہم ٹھیک اگے سادے سامنے جن یہ سماجی بیماری ہوئی